البينة والجنة وعلى آلهما وأصحابهما الذين هم فازوا بالنفس المطمئنة. أما بعد، ذی احترام مرشد قبلہ اور اعزاز معزز سامعین و سامعات، کیونکہ یہ ورچوئل بھی چل رہا ہے، آج کا جو عنوان ہے یہ میرے دل کے بڑے قریب رہا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ایک تحریک چل رہی ہے یہاں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے جو چرچ کر رہا ہوں، لیکن انفرادی حیثیت سے قریب 25-27 سال پہلے میں نے بطور تحریک یہ بات قوم کے سامنے بالخصوص اپنے دائرے والوں کے سامنے رکھی اور عرض کیا کہ یہ جو ماحول ہے اس کو بدلنا چاہیے. ہم سے ہمارے بڑے یہ فرماتے تھے اور ہم نے ان کی صحبت میں یہ بات سنی سیکھی کہ ڈاکٹر جب سماج میں آتا ہے تو اس کے طور طریقے سے، خط و خال سے، بول چال سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے. حجام جب کسی مجلس یا محفل میں جاتا ہے تو اس کا طور طریقہ یہ بات کو ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ حجام ہے. اسی طرح ہر انسان اپنے اپنے بیک گراؤنڈ اور اپنے اپنے لائف سٹائل کے اعتبار سے اس کا ایک خصوصی مزاج ہوتا ہے اور وہ اسی کا مظاہرہ کرتا ہے مجالس میں. میرا عرض کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک موحد کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی قوم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ ضروری ہوگا کہ ہمارے خط و خال سے، ہماری بول چال سے، ہمارے احوال سے، ہمارے طور طریقے سے، ہمارے مجالس میں اپنے آپ کو مینٹین کرنے یا کنڈکٹ کرنے کے طریقے سے یہ ظاہر ہو کہ ہم مسلمان مذہبی خدا کو ماننے والے. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دل جلا ہوا ہے. ماضی میں اگر جھانک کر دیکھوں اپنی زندگی کی تو ہوتا یہ تھا کہ میں نے سب سے پہلا نکاح جو پڑھایا 13 سال کی عمر میں پڑھا. اس وقت میری عمر تھی 13 سال. کچھ لوگ معترض بھی ہوئے اس بات پر کہ نابالغ بچہ خارج النکاح کیسے ہو سکتا ہے. تو میرے مرشد میرے دادا نے فرمایا دلہا دلہن بالغ ہوں تو کافی ہے، خارج النکاح اگر معصوم ہے، اگر بچہ ہے تو شاید کسی بالغ کے مقابلے میں اس کی دعا آسانی سے قبول ہو جائے گی. تو پہلا نکاح میں نے 13 سال کی عمر میں پڑھا. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ عمومی حیثیت سے ساری شادیاں جو ہوتی تھی وہ مرکزی انجمن مہدویہ کے بہادری اعظم ہال میں ہوتی تھی. اور میں میرے مرشد میرے دادا حضرت مولانا سید فضل اللہ حافظ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر انہی کے ساتھ رہتا تھا. وہ وقت کے بڑے سخت آدمی تھے، بڑی سختی سے وقت کی پابندی کیا کرتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ جو دعوت نامہ آتا تھا رخصہ، اس کے اندر یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ نکاح بعد مغرب ہے. عام طریقہ یہی تھا نکاح بعد مغرب ہے. اب جو نکاح مجھے پڑھانا ہو اسی میں میں جاتا تھا، اسی تقریب میں بھیجتے تھے. اور میرے دادا فرماتے تھے میاں وقت گزار کے دیر سے جانا دنیا میں سب سے برا کام ہے، وقت کی پابندی کیا کرو. تو ان کا حکم یہ تھا کہ پگڑی انگرتا پہن کر جس
طرح میں دعوت میں جاتا ہوں اس طرح مجھے تیار ہو جانا چاہیے عصر کی نماز سے پہلے. عصر کی نماز سے پہلے مجھے تیار ہو جانا چاہیے. تیار ہو کے عصر کی نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہیے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں, نماز کے بعد مغرب تک ذکر میں بیٹھوں. جو ہی مغرب کی نماز ختم ہو مجھے شادی خانے چلے جانا چاہیے, کیونکہ بعد مغرب کا نکاح ہے. ہم دیر سے جانا صحیح بات نہیں ہے, لوگوں کو انتظار کروانا صحیح بات نہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ میں چلا جاتا. اب گچی والی سے انجمن مذہبیہ تک کا فاصلہ بمشکل 5 منٹ میں پیدل طے ہو جاتا تھا. اب میں شادی خانے میں جو ہی داخل ہوا تو اندھیرا اندھیرا نظر آتا. کہیں کوئی لائٹ لگا رہا ہے, کہیں کوئی بیلے جو ہے شطرنجیاں بچھا رہے ہیں, کہیں کوئی کرسیاں رکھی جا رہی ہیں, کہیں اسٹیج بن رہا ہے, اور میں ساری نکاح حاضر ہوں مجلس میں. میں ساری نکاح مجلس میں حاضر ہوں. نہ دعوتی موجود ہے, نہ دائی موجود ہے, نہ دلہا موجود ہے, نہ دلہن موجود ہے. جا کے بیٹھ جاتا کرسی پر. اب دیکھیے 6 سوا 6 بجے مغرب ہو گئی. 6 سوا 6 بجے مغرب کی نماز ہو گئی. اب دلہا آتا ہے, کب عشاء کا وقت گزر گیا, ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ عشاء کے بعد 1 2 3 آنا شروع ہوتے ہیں. رفتہ رفتہ 10:30 پونے 11 تک ساری مجلس جم جاتی ہے. سارے مرشدین اکثر کی داڑیاں سفید, جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں, اللہ کے گھر میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزاری ہیں, ایسے معزز ترین لوگ جن کو دیکھ کر شیاطین کے ادب میں آ جائیں, وہ لوگ سامنے کی صف میں بیٹھے ہوتے تھے, جن کا ادب اس مجلس میں, اس محفل میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے گفتگو بھی کریں تو اس طرح دھیمی آواز سے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہ سے جو بات کر رہے ہیں وہ کسی کو سنے نہ ہے. تو ہوتا یہ تھا 11 ساڑھے 11 بجے کے وقت کہیں دور سے باجا بجنے کی آواز, اب جس طرح پٹاخے پھٹ رہے ہیں اس طرح پٹاخے پھٹنے کی آواز آنے لگتی. تو وہ بچہ جو 6:30 بجے سے دلہے کا انتظار کر رہا ہے, شاید اس کی دلہن بھی اس کا انتظار اس طرح نہیں کرتی ہوگی. 8:30 9 بجے کے اندر سو جانے والا بچہ 11:30 بج گئے ہیں, دلہے کا انتظار کر رہا ہے, دلہا آ رہا ہے, دلہا آ رہا ہے, دلہا آ رہا ہے, ابھی آ جائے گا, ابھی آ جائے گا. وہ دلہے کی آنے کی آواز کچھ فاصلے سے سنے آتی ہے, باجا دھوم سے بج رہا ہے, پھر قریب آتا ہے, باجے کی آواز بڑھنے لگتی ہے, باجے کی آواز بڑھنے لگتی ہے. لیکن ایک ایسا انسان جس کا انتظار ساری مجلس کر رہی ہے, اس کا کچھ تو احترام, اس کا کچھ تو خیال ہوتا ہے, لہذا ایک پازیٹیو فیلنگ کے ساتھ اس کا انتظار ہوتا ہے. لیکن جو ہی وہ شادی خانے کے اندر داخل ہوتا ہے, کچھ عجیب مخلوقیں سب سے پہلے داخل ہونے لگتی ہیں. وہ ایک زمین پہ لوٹتے ہوئے داخل ہوتا ہے, ایک کلاٹیاں مارتے ہوئے شادی خانے میں داخل ہوتا ہے, ایک چھلانگیں مارتے ہوئے شادی خانے میں داخل ہوتا ہے. اس کے پیچھے دلہا جو ہے منہ چھپایا ہوا کہ اس کا جرم کوئی اور دیکھ نہ لے, اس کے چہرے پر جو عصیاں کی جو ہے شرمندگی ہے وہ چھپائے ہوئے وہ بیٹھا ہوا ہے, یا تو گھوڑے پر یا تو کار میں بیٹھا ہوا ہے. اب اس کے دوست جو ہے وہ سارے معزز ترین لوگ, وہ اللہ کے مخرب بندے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں 2 3 گھنٹوں سے, ان کے سامنے لوٹ رہے ہیں, کلاٹیاں مار رہے ہیں, چیزیں مار رہے ہیں, باجا ہے کہ بج رہا ہے. ایک ایسا وحشت کا عالم کہ جس کو دیکھ کر شریف آدمی بھی وحشت میں آ جائے. یہ تماشا چل رہا ہے. اس کے بعد تو دلہا آتا ہے, جا کر اسٹیج پر بیٹھتا ہے. تو 11-12 بجے کے وقت جو ہے نکاح جب ہوتا ہے, تو میرا ملحوظہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو حرام حلال کی تمیز کے ساتھ زندگی کے سارے معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا فلانا چیز حلال ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے کہ فلانا ہے یا فقہ کی فلانا اصطلاح کے تحت یہ عمل آتا ہے, میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کا جو خرابہ آپ لوگوں نے کیا ہے لوگوں کا, یہ یقیناً حرام ہے. وہ
باجے سے شادی، اہتمام سے شادی حلال ہے حرام ہے کے اوپر بعد میں بات کریں. پہلے اس کے اجزاء کے اوپر بات کریں گے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سا جز اس کا حرام ہے. کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے اس کے اوپر بات بعد میں کریں گے. لیکن اس کے اجزاء کے ہیں حلال اور حرام اور مستحب یا مکروہ ہے تحریمی یا ممتنع، کس جو ہے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. ان کو غور کرنا چاہیے کہ بعد مغرب کا وقت آپ نے لکھا اور 11 بجے تک وہ اللہ والوں کو جو آپ مجلس میں بٹھائے رکھے ہیں، ایسے لوگ جو دوسرے دن جا کے اپنے کسب معاش حلال کسب معاش تلاش کرنے والے ہیں، ان کو بٹھا کے رکھے ہیں، کل کا کام ان کا خراب کر رہے ہیں، رات کی نیند لوگوں کی خراب کر رہے ہیں اور ان کو انتظار میں رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ سارے کے سارے لوگوں کا وقت خراب کرنے کا جرم اس عمل کے اوپر آتا ہے کہ جس میں باجا اور شادی کے دوسرے اہتمامات کیے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمل یقیناً حرام ہے. وہ عمل یقیناً حرام ہے جس کے لیے ایک دو نہیں سارے قرآن جو ہے اس کے اوپر ڈالے. دلیل کے طور پر سارا قرآن پیش کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا وقت خراب کرنا حرام ہے تمہارے لیے. ہوتا یہ تھا ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے عام ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ہماری ماں آ جائے، وہاں سے ہمارے باپ آ جائیں، وہاں سے ہمارے دادا آ جائیں. ہوتا یہ تھا کہ ذرا بے تکلفی سے پیر لمبے کر کے بھی اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ریلیکس موڈ میں بھی اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بڑے جب قریب آ جائیں تو ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم اٹھ کے فوری با تکلف ہو جائیں اور اپنے بڑوں کا استقبال کریں، ان کی تعظیم و تکریم کریں. یہ ہماری تربیت کی، ہمارے سماج کا حصہ ہے. آپ تصور کریں 70 سال 80 سال کے مرشدین فقراء قوم کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ناچ رہے ہیں بے حیائی سے. یہ کیسی بد احساسی ہے، یہ کیسی بد احساسی ہے. لوگوں نے کہا وہ فلانا حضرت کی بھی شادی میں باجا رکھا گیا تھا، وہ فلانا جو ہے اس میں بھی جو ہے باجا رکھا گیا تھا. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باجا رکھنے کی تاریخ کیا ہے، باجا کیوں رکھا جاتا ہے. ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنے اپنے قبیلوں میں زندگی گزارتے، بالخصوص افغان برادری جو تھی. علی زئی ہے تو علی زئی قبیلے کا ایک الگ گاؤں بسا ہوا ہے، خضر زئی ہے تو خضر زئی قبیلے کا ایک الگ گاؤں بسا ہوا ہے، یوسف زئی ہے تو یوسف زئی قبیلے کا ایک الگ گاؤں بسا ہوا ہے. یہ گاؤں کے گاؤں ایک ہی قبیلے کو بلانگ کرنے والے جو ہے افغان لوگ کا ہوتا تھا. اب ایک قبیلے کی بچی کی شادی دوسرے قبیلے کے بچے سے طے ہو گئی. ایک قبیلے کے بچے کی شادی دوسرے قبیلے کی بچی سے طے ہو گئی. اب بارات ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں گئی. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ اس دور کی جو ہے ایک مزاج تھا کہ ہر قبیلہ اپنے فنون کا مظاہرہ کرتا. ہم تلوار ایسے پھیرتے ہیں، ہم نیزہ بازی ایسے کرتے ہیں، ہم گھوڑ سواری ایسے کرتے ہیں، ہمارے پاس کے تاشے ایسے بجتے ہیں، ہمارے پاس کے نقارے ایسے بجتے ہیں. تو بارات لے کر جاتے ہیں تو اپنے فنون جنگیہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، باجا بجاتے ہوئے، یہ سارے فنون کا مظاہرہ کر کے باضابطہ پریڈ کرتے، اپنے جنگی لباس پہن کر جاتے. یہ ان کا مخصوص مزاج تھا، یہ ان کا مخصوص انداز تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روایت کو آج کے زمانے میں جاری کر دیا جائے جہاں پر اوغاش لوٹے لوٹ رہے ہیں زمین پر. وہ جو شادی میں نہیں آتا تو کسی نہ کسی چبوترے میں ملتا. اس وقت میں اگر وہ شادی ان کے باجے میں نہیں ناچ رہا ہوتا تو آپ کو کسی نہ کسی چبوترے پر بیٹھا ہوا ملتا. اس کو بلا کر نچا کر آپ اپنی کیا شناخت پیش کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی تلوار بازی کا ہنر ہے، اس میں کوئی نیزہ بازی کا ہنر ہے، اس میں کوئی گھوڑ سواری کا ہنر ہے، اس میں کوئی تیر اندازی کا ہنر ہے، اس میں کوئی جنگی سیاست کا ہنر ہے. اس میں کیا بات کا کردار آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے قبیلے کے لوگ کس طرح اوباش پن سے دنیا کے سامنے ناچ کے دکھا سکتے ہیں، کمر ہلا کے بتا سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یونیورسل ہوتی ہیں، جن کو پروف کرنے کے لیے، جن کے ثبوت کے لیے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی دین کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی سماج کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یونیورسل ہوتی ہیں. جیسے جھوٹ بولنا، کسی ہندو سے پوچھیں گے تو وہ بھی برا کہے گا، کسی عیسائی سے پوچھیں گے تو وہ بھی برا کہے گا،
کسی یہودی سے پوچھیں گے تو وہ بھی برا کہے گا، کسی مسلمان سے پوچھیں گے تو وہ بھی برا کہے گا، اپنے دین کے حوالے سے ضرور کہیں گے، لیکن اگر اجتماعی طور پر رینڈملی کسی سے بھی کہیں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا تو فلانا کتاب کی آیت لے کے آئے گا تو میں مانوں گا کہ جھوٹ کہنا حرام ہے، ورنہ میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں تو جھوٹ کہوں گا. ایسا کوئی نہیں کہے گا دنیا میں، ایسا تو کوئی نہیں کہے گا. سچائی اچھی بات ہے، سچ کہا کرو. کیا یہ بولنے کے لیے قرآن کی کسی آیت کی ضرورت ہے یا کسی حدیث کی ضرورت ہے؟ یہ انسان کی فطرت کے قریب ہے. انہی اقدار پر تو قدیم سارے سویلائزیشن اسی کے اوپر پڑے ہیں. ہمدردی اچھی بات ہے، کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی آیت کی ضرورت ہے؟ یتیموں کا مال کھا جانا بری بات ہے، کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی آیت کی ضرورت ہے؟ کسی مظلوم کی دلجوئی کرنا اچھی بات ہے، کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی آیت کی ضرورت ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے دین کو بھی تجارت سمجھ لیا. ہم نے دین کو بھی تجارت سمجھ لیا. وہ اس طرح کہ اتنی نمازیں پڑھیں گے تو یہ ملے گا، اتنے روزے رکھیں گے تو وہ ملے گا، اور یہ کام کریں گے تو وہ ہوگا، وہ کام کریں گے تو یہ ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں تجارت کے حوالے سے ہوتی ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وائس کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد. دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. سوداگری نہیں ہے، عبادت خدا کی ہے. یہ کوئی 5 ٹائم کی نماز پڑھا، جنت کی میں میرے محل کی ایک اینٹ لگ گئی، 1 مہینے کے روزے رکھا، اس کی گنبد بن گئی، اس میں ماربل ہو گیا، یہ کام کرا تو وہ مل گیا، وہ کام کرا تو یہ مل گیا. یہ کوئی سوداگری ہے؟ تم عبادت کے عوض اللہ سے اس کی نعمتوں کو خریدنا چاہتے ہو. تمہاری ساری زندگی کی عبادتیں تمہاری مغفرت کی ضامن نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا تم جنت کیا خریدو گے؟ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ساری زندگی کی عبادتیں صرف مغفرت کی ضامن نہیں ہو سکتی. مغفرت اسی کی ہوگی جس پر اللہ فضل کر دے، ورنہ تو جس کا حساب ہو گیا سمجھ لو وہ جہنمی ہے. تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اس سے اس کا فضل طلب کرتے ہیں، اس سے حساب نہیں کرتے کہ میں نے یہ کیا تو بھی یہ کر. دور موسیٰ میں کسی بزرگ نے عبادت کی، ایک طویل عرصے پر ایک پہاڑ پر بیٹھ کر ان کے گھر والوں کو کوئی مشکل آئی، وہ آ کر ان سے کہے، اور انہوں نے اللہ سے کہا میرے مولا ساری زندگی میں نے تیری عبادت کی، کچھ تو میری عبادتوں کا صلہ دے، میرے گھر والوں کی تکلیف کو دور فرما دے. اللہ نے حکم دیا چٹان اوپر ہو جائے گی اور تو نیچے ہو جائے گا. وہ بندہ نیچے اور چٹان اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتنے دن تو اس چٹان پر بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا، اس کائنات کا ہر ذرہ میری عبادت میں مشغول ہے، اب اس چٹان کو ہمیں تجھ پر بیٹھ کر عبادت کرنے کا، تیری عبادت قبول بھی نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ تو پھر بعد میں ہوگا. کیا کر کے اللہ سے اس کا عوض مانگ سکتے ہو؟ تمہاری اوقات کچھ کرنے کی نہیں ہے. توفیق کا دینے والا بھی وہی ہے، اور توفیق کے بعد توانائی کا دینے والا بھی وہی ہے. تم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو حلال اور حرام کی تمیز کی آڑ میں چھپ کر سماج کی برائیوں کے اوپر جرا کر کے جس طرح کورٹ میں سچ کو جھوٹ تو سچ جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح اس سے مفر تم کو حاصل نہیں ہوگا. تم کو یہ ماننا پڑے گا کہ شادی کے اہتمام میں جو برائیوں کو تم لے کر آئے ہو وہ ساری کی ساری حرام ہے. وہ ساری کی ساری حرام ہے. وہ لوگ جو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بتاؤ کون سی آیت کے تحت، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ تم ناچتے ہو تو کون سی آیت کے تحت؟ النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے. ومن رغب عن، جو اس سے دور جانا چاہتا ہے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کی اگر اس سنت کو قائم کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرو گے؟ فرض کیجئے اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. کیسے پڑھو گے؟ تمہارا دل جیسے ہے ویسے پڑھو گے. قرآن میں تو کیسے لکھا ہوا نہیں ہے. سجدہ پہلے کرو گے، رکوع بعد میں کرو گے، قیام بعد میں کرو گے، قعود بعد میں پہلے کرو گے.
کیا کرو گے؟ نماز کیسے پڑھو گے؟ تو لازماً بولنا یہ پڑے گا کہ نماز ویسے پڑھیں گے جیسا اللہ کے رسول نماز پڑھا کرتے تھے. تو جب نکاح کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے کہتے ہو تو نکاح ویسے کرو جیسا اللہ کے رسول نے کیا تھا. کتنے ڈھول، کتنے باجے، کتنے تاشے بجے تھے اللہ کے رسول کے نکاحوں میں. کتنے کتنے لوگوں کی دعوت کی گئی تھی اللہ کے رسول کے نکاحوں میں. The most documented marriage of that time, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شادی میں کیسے استقبال کیا مہمانوں کا. تم حلال حرام کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ پہلے ضمیر کی آواز پہ تو دیکھو کہ ضمیر تمہارا کس بات کی آواز دے رہا ہے. اللہ کے رسول نے وہ مالک کونین ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کائنات بھی انہی کی ہے، خدا بھی انہی کا ہے. اگر وہ چاہتے تو نہ صرف سارے مدینے کو بلکہ سارے عرب کو کھلا دیتے. اگر وہ چاہتے تو اس دور میں آسمان سے اللہ تبارک و تعالی جنت سے من و سلوہ اتار دیتا اس نکاح کے اہتمام میں. میرے آقا نے کیا کیا؟ شہد کا شربت پانی میں گھول کر لوگوں کو پلایا. شہد کا شربت پانی میں گھول کر لوگوں کو پلایا. دوسرے دن نکاح کا اہتمام. حضرت علی آئے، کہا اتنے پیسے ہیں میرے پاس. رسول خدا نے کہا علی تم کو ولیمہ تو کرنا پڑے گا. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنے پیسے مہر دینے کے بعد کیا کرو؟ اچھا لاؤ وہ دے دو مجھے. اچھا لاؤ تو دے دو مجھے. اور کہا جاؤ سارے مدینے کو دعوت دو. جو جواز میں ان کی طرف سے بھی جواز آپ کے سامنے رکھوں گا جو وہ دے سکتے ہیں. شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے تو میں ان کے ذہن میں ڈال کے اس کا اضافہ کروں گا انشاءاللہ. جو امکانی بات ہو سکتی ہے کہ وہ شادی میں نہیں ولیمے میں اہتمام کریں کیونکہ اللہ کے رسول نے سارے مدینے کو بلانے کا حکم دیا. تو میں اس کے اوپر آپ کے سامنے جو ہے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مختصر سی رقم کے اندر جو آ سکتا تھا وہ منگایا اللہ کے رسول نے اور پکوان مکمل ہو گیا. مدینے کے یہودی منافق تھے، وہ آئے اور دیکھ کر کہا محمد نے تو سارے مدینے کو اس طرح دعوت دے دی کہ اس نے بہت پکوان کروایا ہے. یہاں جو پکوان ہے یہ تو اس کے اپنے لوگوں کو بھی بس نہیں ہوگا، سارے مدینے کو کیسے کھلائے گا؟ لوگ مذاق اڑانے لگے اور چاہتے تھے کہ ریڈیکیول کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ تماشا ہوگا محمد رسول اللہ کے گھر کا. مہمان تو آ گئے، اگر کھلا نہیں سکیں گے تو توہین کی بات ہے. سارے مدینے کو بلا لیا گیا. لیکن اللہ کے رسول نے کہا جب صحابہ فکر مند ہوئے اور آ کر آپ کے سامنے عرض کیا، آپ نے کہا اللہ کا نام لو، کھلانا شروع کرو. لوگ آتے گئے، کھاتے گئے، جاتے گئے، آتے گئے، کھاتے گئے، جاتے گئے. سارا مدینہ کھا کر چلا گیا اور پھر بھی ان دیگوں میں کھانا ابھی بچا ہوا ہی تھا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اور میں ان لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو جواز بنا کر تم یہ کرنا چاہتے ہو کہ لوگوں کی بڑی بلا کر لوگوں کو بڑی دعوتیں کرنا چاہتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کا پکوان محمد رسول اللہ نے کیا تھا تم بھی اتنے لوگوں کا پکوان کرو اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کر کے بھروسہ کر کے یہ کرو کہ سارے شہر حیدرآباد کو دعوت دے دو. پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری دعوت کتنی شاندار ہوتی ہے. جہالت کے نہ سر ہوتے ہیں نہ پیر ہوتے ہیں اور جھولا یہ سمجھتے ہیں کہ سارے جاہل ہیں، کسی کو بات سمجھ میں نہیں ہے. لیکن بات کی جائے تو بات ہوتی ہے، بات کریں گے نہیں تو بات کیسے ہوتی ہے؟ تو جب بات کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ساری کی ساری باتیں ہیں. اللہ کے رسول نے جس قدر ہو سکے سادگی کا اہتمام کیا کہ نکاح کو حضرت عمر کے دور میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ یہاں تک کہ مہر کو کم کر دیا جائے. لیکن چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں عورتوں کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اپنی مہر کا تعین کرے
اس وجہ سے انہوں نے اپنے فیصلے کو واپس لے لیا، ورنہ تو کوشش یہ تھی، اللہ کے رسول کا حکم یہ تھا اور ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح کو اس قدر آسان کر دیا جائے کہ زنا مشکل ہو جائے۔ 40-45 سال تک کا عورت بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، محض اس وجہ سے کہ ان کے ماں باپ ان کا جہیز نہیں جوڑ سکتے۔ یہ بالکل اس دور کی یاد ہے جس دور میں اللہ کے رسول نے بیٹیوں کو دفن کرنا منع کیا تھا۔ آج میڈیا موجود ہے، اس وجہ سے لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ورنہ تو اس سماج نے بیٹی کے باپ پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ بیٹی کو دفن کرے نہ کرے، بلکہ بیٹی کے پیدا ہونے پر خودکشی کرنے کے جو ہے موقف میں آ گیا ہے۔ کسی کے گھر اولاد ہو تو اسے خوشی ہونی چاہیے، کسی کے گھر اولاد ہو تو اسے خوشی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بادشاہ ہو تو افسوس اس بات کا ہو سکتا ہے کہ میرے لیے میرا جانشین نہیں آیا، لیکن ایک عام آدمی اس کے گھر میں اگر جو ہے بیٹی ہو تو اس کے لیے وہ غم کی بات بن گئی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جس دن بیٹی پیدا ہوئی، بڑے لوگ یہ کہتے تھے، جو پرانے لوگوں کو دیکھے ہوئے ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا بالخصوص اپنی دادیوں اور نانیوں کو دیکھے ہوئے ہیں، ان کی باتوں کو سنے ہوئے ہیں، یہ بات جانتے ہیں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹی کسی کے گھر پیدا ہوئی تو نام رکھائی کے تحفوں سے اس کے جہیز کی تیاری شروع ہوتی تھی۔ جب نام رکھائی ہوتی تو لوگ آتے، بچی کے ہاتھ میں جو بھی ہے تحفے رکھتے، پیسے رکھتے، وہ بچی کی ماں جو ہے وہ پیسے وہ تحفوں کو جمع کرتے۔ اب جمع ساری زندگی اس کا کام یہی ہے کہ اس کا جہیز جوڑنا ہے، ساری زندگی اس ماں کا کام جہیز جوڑنا ہے۔ وہ بیچاری جہیز جوڑتی رہتی ہے، باپ کی کمر جھک گئی ہے، وہ جہیز جوڑتا رہتا ہے، اور آخر کار جب بیٹی کی شادی کا وقت آتا ہے وہ اس بات کا مرہون منت ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جس کے نکاح میں وہ اپنی بیٹی کو دے گا وہ اس بات سے راضی ہو جائے، وہ جتنا جمع کیا ہے اس سے راضی ہو جائے، یہ بات کے لیے وہ مرہون منت ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ظلم ہے؟ بیٹی بھی دے رہا ہے اور اس کا خرچہ بھی دے رہا ہے، تو کیا دلہا بک رہا ہے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کے زمانے میں عام طور پہ جو ہوتا ہے 1 لاکھ روپے جوڑے کی رقم، 2 لاکھ روپے جوڑے کی رقم، 3 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے جوڑے کی رقم لیتے ہیں، جس طرح کی دعوت کرتے ہیں، اس طرح کی دعوت کرنے کے بعد میں نہیں سمجھتا ولیمے کے بعد تو جوڑے کی رقم میں اس کے پاس کوئی پیسہ بچے گا۔ میں کوئی قرآن کی آیت سے بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی مذہبی حوالوں کو بالکل کم از کم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میری گفتگو فطرت انسان کی جو ہوتی ہے اس کے قریب ہو، تاکہ کم از کم اللہ اقیم الصلاۃ کہہ رہا ہے لیکن آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کم از کم میں آپ کی فطرت کے قریب کی بات کروں تو کم از کم آپ کی فطرت آپ کو مجبور کرے اس بات پر، آمادہ کرے اس بات پر کہ آپ اس برائی سے بچ جائیں، اس برائی سے بچ جائیں۔ تو بہرحال ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے گھر بیٹی ہوتی ہے تو اس کی زندگی جو ہے مغموم ہو جاتی ہے، اور آج جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے وہ تیار ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جو دلہا شادی کر کے لے جاتا ہے ولیمے میں سارا پیسہ خرچ کر دیتا ہے۔ اب سچویشن دیکھیے آپ، جو بیٹی دیا وہ بھی ننگا ہو گیا، جو کر کے لے گیا وہ بھی ننگا ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک سائیکولوجیکل سچویشن یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان کی جیب ایک مشہور جو ہے بڑا شعر ہے، خراب ہو جیب تو سنسار جگمگاتا ہے، ستائے بھوک تو ایمان ڈگمگاتا ہے۔ تو لوگ جو ہے جب بھوک لگتی ہے تو فرسٹریشن شروع ہوتے ہیں، وہ بات بیوی کی جو شہد کی طرح کانوں میں گھل جاتی تھی اب وہ گالی کی طرح لگتی ہے، شوہر کی وہ آواز جو بیوی کے کانوں میں بانسری کی آواز لگتی ہے، اب وہ جب پکارے پانی لیا تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی گالی دے دی ہے کسی نے۔ فرسٹریشنز، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی نفسیات کی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، اور دین اسلام انسان کی نفسیات کے بالکل قریب کا تعین کرنے کا نام ہے۔ اسلامی معاشرے کی جو حیت ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو طرز عمل ہے، وہ انسان کی فطرت کے بالکل قریب ہے۔
وہ بہت قریب ہے انسان کی فطرت میں. تو ہوتا یہ ہے کہ فرسٹریشن ڈیولپ ہوتے ہیں. اب سالن میں کبھی جو ہے نمک کم ہو گیا تو بیوی کو گالی دے گا, اور سودے میں اگر ٹماٹر سڑے ہوئے لے کر آیا تو وہ شوہر کو گالی دے گی, سودا تو خراب لاتا ہے, نہ میرا خراب ہوتا ہے, میرا سالن اچھا نہیں پکا. چلو فرسٹریشن 1 2 3 4 5 دن میں 2 جھگڑے 5 جھگڑے 10 جھگڑے گزرتے دنوں کے ساتھ جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کے سامنے اور ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دینے والے کو جب دینے کا احساس ہو, دینے والے کو جب یہ احساس ہو کہ میں نے کچھ دیا ہے, اور لینے والے کو جب یہ احساس ہو کہ میں نے کچھ دیا ہے, تو دینے والے کو یقیناً اس بات پر بزرگی کا احساس ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہے, میں نے دیا ہے, میں نے دیا ہے. اور لینے والا چاہے جتنا بے شرم ہو, چاہے جتنا بے غیرت ہو, لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اس سے میں لے چکا ہوں, وہ میرا محسن ہے. اب اگر آپ بیوی سے پیسہ لیتے ہیں, اس کے باپ سے پیسہ لیتے ہیں, تو وہ تو شان بتائے گا ہی, وہ تو آپ سے پوچھے گا ہی, بیوی کو اپنے میکے کی امداد پر فخر ہوگا ہی. آپ چاہے جتنی بے شرمی کر لے, جتنا بھی ڈھیٹ پن بتا لے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر اس کی زد میں آپ آ ہی جائیں گے, اور وہ آپ کو چھوڑے گی نہیں, آپ کو چھوڑے گی نہیں. کیونکہ وہ جو اس کے باپ نے آپ کو دیا ہے, وہ دینے کے لیے اس کے باپ نے کتنا خون جلایا ہے اس کی گواہ ہے. وہ بیٹی کے باپ نے جہیز دینے کے لیے اپنی کتنی ہڈیاں رگڑ دی ہیں, بیٹی اس بات کی گواہ ہے. جب وہ تھک کے گھر آتا تھا, وہی تو اس کو پانی پلاتی تھی. جب وہ پسینے میں شرابور جب گھر کو لوٹتا تھا, وہی تو اس کا پسینہ پوچھتی تھی. جب اس کا پیٹ جا کر پیٹ کو بھوک سے لگ جاتا, وہی تو اس کے منہ میں نوالا ڈالتی. کیا وہ اپنے باپ کی ان تکلیفوں کی گواہ نہیں ہے؟ کیا بیٹی اتنی خودغرض ہو سکتی ہے کہ ساری زندگی اس کے باپ نے اس کی جو خدمت کی ہے, اور پھر اس کی شادی کرنے کے لیے اس نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں سسرال جا کر فراموش کر دے گی؟ وہ سسرال جا کر کیا ان ساری چیزوں کو فراموش کر دے گی؟ یہ جو ہمارے پاس ہندو تہذیب اور ہندو سماج کا تذکرہ ہے, ہندو تہذیب اور ہندو سماج کا جو ہمارے پاس طور طریقہ آ گیا ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شادی ہو گئی تو بیٹی پرائی ہو گئی. ارے بیٹی کبھی پرائی نہیں ہوتی, بیٹی تو مرتے دم تک اپنی ہے, بیٹی کبھی پرائی نہیں ہوتی. کسی اور کی امانت تھی نہیں, کسی کی امانت نہیں تھی, یہ اللہ کی دی ہوئی امانت تیرے ہاتھ میں ہے. تو جب تک زندہ ہے, اس کی نشو و نما, اس کی بقا, اس کی حیات تیری ذمہ داری ہے. اللہ تجھے پوچھے گا اس کے لیے. کسی شرابی کبابی, کسی اوباش گنڈے کے پلے اسے باندھ کر اپنی ساری زندگی کی محنت اس پر لٹا کر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا دامن چھپ گیا؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے ہر آنسو کے لیے باپ کو اللہ پکڑے گا کہ کس آدمی کے نکاح میں تو نے دیا ہے. اس کے بدن پر پڑتی ہوئی ہر چوٹ کے لیے اللہ اس کے باپ کو پوچھے گا کہ کس مصیبت میں تو نے اسے ڈالا ہے. بیٹی کوئی بوجھ نہیں ہے, عورت ہونا کوئی جرم نہیں ہے. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اگر کسی عورت کو کسی مقام پر کھڑا کر دیا جائے اور وہ مقام دنیا کا سب سے خوبصورت ہو, تو اس دنیا کے سب سے خوبصورت مقام کی خوبصورتی ایک طرف اور وہ عورت کی خوبصورتی ایک طرف, اس کے برابر وہ نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا وہ خوبصورت تحفہ ہے, یہ اللہ کی وہ خوبصورت نعمت ہے جس کی آپ کو داشت کرنی چاہیے, نگہداشت کرنی چاہیے, نگہبانی کرنی چاہیے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے. تو ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے, بیٹی کا یہ کاندھے, بیٹی پیدا ہوئی کاندھے جھک, ارے کیوں جھک گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے گھر ایک بیٹی ہوئی اس کا ایک قدم جنت میں, جس کے گھر میں 2 بیٹی ہوئی اس کی جو ہے دوسرا قدم جنت میں, اور جس کے گھر 3 بیٹیاں ہو گئے وہ تو جنت قطعی جنتی ہو گیا.
اگر بیٹا ہونا اتنا اہم ہوتا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک بیٹا نہیں زندہ رکھ پاتا؟ کیا بیٹا ہونا ہی نعمت ہوتی تو محمد رسول اللہ سے زیادہ بھی کوئی نعمتوں کا مستحق ہوتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بیٹا ہونا بھی نعمت ہے اور بیٹی ہونا بھی نعمت ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اس کو نعمت سمجھیں. بیٹے کو نعمت اور بیٹی کو زحمت سمجھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بیٹی تو جائے گی, وہ دوسرے کے گھر مصیبت اٹھائے گی جہاں آپ نے جہنم میں اسے جھونکا ہے, اور جس کو نعمت سمجھ کر آپ نے اپنے قریب رکھا ہے وہ آپ کے لیے زحمت ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بیٹی کا ہونا کسی کے گھر میں یہ اس کے لیے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے. اولاد کا ہونا اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے. جس کے یہاں اولاد نہیں, آپ اس کے دل سے پوچھ کے دیکھیے بیٹے اور بیٹی کا فرق, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک بیٹی کا باپ جس نے ساری اپنی زندگی اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے دل کا ٹکڑا جو ہے وہ نکال کے کسی کے ہاتھ میں دیا ہے, کیا یہ دینے کے بعد بھی اور مزید اس سے کچھ پیسے یا مال و زر کی توقع کرنا یہ کوئی شرافت کا کام ہے؟ کیا یہ حلال کام ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا آپ کا ضمیر اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ یہ ظلم نہیں؟ کیا آپ کا ضمیر اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ شادی میں اگر آپ جہیز لیتے ہیں تو اس مجبور بچی کا باپ جو دے رہا ہے, کیا آپ نے اس پر ظلم نہیں کیا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جب آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بچی کے باپ سے جہیز لے کر آپ نے اس پر ظلم کیا ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا کلام شروع سے لے کر آخر تک اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے. جہیز لے کر آپ نے ظلم کیا, یہ حرام کام ہوا آپ سے. بہرحال میں ایک طویل عرصے سے اس بات کی خواہش کر رہا تھا کہ یہ جو شادی بیاہ کا طور طریقہ ہے, اس طریقے کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر, اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر لوٹانے کی ضرورت ہے. ہم جب چھوٹے تھے, یا یہ کہیے آپ کہ جب میری شادی ہوئی اس زمانے میں بھی بڑی سے بڑی دعوت 500 آدمی کی ہوتی تھی. بڑی سے بڑی دعوت 500 آدمی کی ہوتی تھی. اگر میرا خاندان بہت بڑا ہے, اگر میں سارے خاندان کے لوگوں کو بلا لوں بھی تو 500 آدمی نہیں ہوتے. اب زائد بکر ایک گھر میں 10-10, 12-12 بھائیوں کی اولاد بھی اگر ہے, ان کے خاندان کو بھی جمع کر لیجیے, چچیرے, خلیرے, تائرے, پھوپھیرے, 500 کسی ترنگ خان کے خاندان میں نہیں ہوتے. 500 آدمی کسی ترنگ خان کے خاندان میں نہیں ہوتے. تو یہ 1500 آدمی جو آپ نے بلائے ہیں, یہ کہاں سے بلائے ہیں؟ یہ کون ہے؟ ان کا آنا کیوں ضروری تھا آپ کے لیے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ خود دعوت کھانے کے شوقین تھے, سب کی دعوتیں کھا کر آئے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کا ضمیر اس بات کی ملامت کر رہا ہے کہ سب کی دعوت تو میں کھا کر آیا ہوں, مجھے بھی لوگوں کو کھلانا پڑے گا, ورنہ تو پھر آئندہ دعوت نہیں آئے گی. تو ایک دعوت کر کے آپ آئندہ دعوتوں کا انتظام کر رہے ہیں. ایک بار بلا کے تم کو کھلا دو. 1500 آدمی میں اگر 500, 200, 300 فیملیز بھی اگر ہیں, 300 فیملیز میں جو ہے اگر 360 چلے سال کے جتنے دن ہوتے ہیں اتنے دن اگر تقاضا کریں, ایک گھر سے ایک دعوت ہے تو اس کی دعوت پکی ہے. یہ میتھمیٹکس ہے, یہ کام کر رہی ہے کہ بلاؤ سب کو ایک بار کھلا دو, پھر زندگی میں کھلانا تو ہے نہیں, پھر سال کے 365 دن کا انتظام ہو گیا, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی دعوت آتی رہے گی. بعض تو چیمپئن ایسے ہیں ایک دن میں 2-2, 3 دعوت کھا سکتے ہیں. میں تعجب ہو گیا, میں نے کہا اگر لوہے کا میدہ ہوتا تو وہ بھی جواب دے دیتا. تو معاملہ میرا یہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں آپ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ پر کوئی مجبوری ہے, آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ اپنی دعوتوں کو یقین بنانا چاہتے ہیں. نیکسٹ چیز کنٹریبیوٹ, ایک برائی کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے, ایک غلط کام کے اندر جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے, وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو آپ نے ایک سماج کے لیے لازم اور ملزوم بنا دیا.
ایک کام کو آپ نے ایک سماج کے لیے اس طرح لازم و ملزوم بنا دیا کہ آپ نے وقتاً فوقتاً اس میں تیل ڈال کر اس آگ کو کبھی بجھنے ہی نہیں دیا. بجھانے والا چاہے لاکھ اس پر جو ہے پانی ڈال کر بجھانا چاہے, آپ تیل ڈال کر پھر چنگاریوں کو آگ بنا رہے ہیں. یا تو یہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس شان سے ہو کہ آپ کے گھر کی دوسری بیٹی کے لیے پیام آسانی سے آ جائے اور اچھا آ جائے. میں سماج کے فلور کے اوپر جو چیزیں چلتی ہیں, جو خیالات ہوتے ہیں, اس لیول پر بات کر رہا ہوں. چاہتا تو زمین اور آسمان کی باتیں کر کے آپ کو خوش کر کے چلے جا سکتا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بول کے جانے کے بعد یہاں سے کچھ لوگ اس احساس کے ساتھ اٹھے, یا جو سن رہے ہیں مجھے ورچولی, ان میں کچھ لوگوں کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ ظلم ہم کر رہے ہیں, اسے روکنا چاہیے. یہ ظلم ہم اپنے آپ پر, اپنے سماج پر, اپنے دین پر کر رہے ہیں. تو یہ احساس کہ ایک بیٹی کی شادی اچھی ہو تو دوسری بیٹی کے لیے پیام اچھا ہے. اب اس چیز کو روکنا اگر آپ کو ہے تو کون روکے گا؟ کون روکے گا؟ بیٹی کا باپ تو یہ چاہے گا کہ اس کی بیٹی اٹھ جائے, وہ تو مجبور ہے, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شادی کرے اپنی بیٹی کی. یہ روکنے کا کام وہ نوجوان کر سکتے ہیں, یا ہم کر سکتے ہیں, یا وہ جماعت کر سکتی ہے جس میں اتحاد ہو, وہ جماعت کر سکتی ہے جس میں اجتماعیت کا جذبہ ہو. یہ کام وہ جماعت کر سکتی ہے جس میں ایک دوسرے کی تکلیف اور خوشی کا احساس ہو. میں نے اپنے ننیال میں دیکھا, ڈبوئی گجرات میں چاروں مرشدوں نے اتفاق کیا, اتنی برائیاں تھیں کہ میں کھڑے ہو کر وہاں پر بول کے آیا جلسے میں کہ نسبت طے ہونے کے بعد نکاح نہیں ہوتا, نامحرم ہوتی ہے اگلی عورت, دلہا دلہن کا بغیر شادی کے نکاح سے پہلے گھومنا پھرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. یہ بات میں بول کے آیا, لیکن جو کام صدیوں سے, کئی برسوں سے, پتہ نہیں کب سے چل رہا تھا, اس کام کو صرف ایک فیصلے نے روک دیا. سارے مرشدین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ نہیں, وہ شخص جس نے رسم کرنے کے بعد اپنی دلہن کو لے کر گھوما ہے, پھرا ہے, ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے, وہ ہماری جماعت میں شمار نہیں ہوگا. یہ مرشدین کے اتحاد نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ سارا کا سارا سماج سدھر گیا. یہ اجتماعیت کی طاقت ہے, یہ اتحاد کی طاقت ہے, یہ قیادت کی طاقت ہے. میں انفرادی طور پر ایک آدمی, دو آدمی کو کہہ سکتا ہوں, میری عمر 16 سال کی, میں نے اعلان کر دیا میں کوئی نکاح میں نہیں جاتا. اس زمانے میں جس کو چاہے وہ مسجد میں لائے اور نکاح پڑھوا کر لے جائے, لیکن اس زمانے میں میرے دادا کی بہنیں, بڑی بزرگ عورتیں, بوڑھے لوگ, وہ لوگ جنہوں نے میرے پردادا کو دیکھا تھا, ان کے ہاتھ کے مرید تھے, یہ سارے زندہ تھے. وہ آئے اور میرا گالن پکڑ کے بولے, چل میاں تیرے باپ دادا سب کو دیکھے ہوئے ہیں, سب دعوتوں میں گئے, تجھے کہا کیا نہیں, تیرے کو معلوم نہیں, چل دعوت میں. ارے میں مجبور ہوگا, بچہ خاموش ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے فیصلہ کرنے کے قوم کی تربیت کی جائے تاکہ رائے ہموار ہو سکے, لوگوں کے خیالات ہموار ہو سکے. تو بولنا یہ ہے, عرض کرنا یہ ہے کہ نکاح کے لیے شرط شادی خانہ نہیں ہے, نکاح کے لیے شرط شادی خانہ نہیں ہے, اور نکاح کے لیے شرط مسجد بھی نہیں. جہاں چاہے ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے سامنے دو چیزوں کا آپشن رکھا جائے تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا, اس سے آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوگا. شادی خانے کو پسند کرنے والے کے کردار کا بھی اندازہ ہوگا, اور مسجد کو پسند کرنے والے کے بھی کردار کا اندازہ ہوگا. خطبہ نکاح کچھ نہیں سوائے دعا کی. اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا علیہم السلام. کیا میرے مولا, اے پروردگار, تو اس جوڑے میں ایسی الفت اور محبت عطا فرما جیسی کہ تو نے آدم اور حوا میں کی تھی. اب یہ دعا کے لیے شادی خانہ موضوع جگہ ہے یا مسجد موضوع جگہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں, ماننے کی بات نہیں ہے, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مسجد شرط نہیں ہے نکاح کے لیے, مسجد نکاح کے لیے شرط نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو دعا کرنا ہے یا دعا کروانا ہے تو آپ کا انتخاب کس جگہ کا ہوگا؟ میدان ہوگا, شادی خانہ ہوگا, وہ جگہ جہاں پر ڈسکو لگا کر جو ہے عورتیں اور مرد ناچ رہے ہیں وہ جگہ ہوگا, ایک دن پہلے کسی نے شراب کا ہون کیا ہے وہ جگہ ہوگی, یا پھر اللہ کا گھر جہاں پر جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی
عبادت ہے، اور جب آپ ہٹ جائیں تو اللہ کی دوسری مخلوقیں عبادت کر رہی ہیں. یہ وہ مقام ہے جس مقام سے اللہ کا رب قائم ہے، مسلسل دعا چل رہی ہے اور عبادت چل رہی ہے. وہ جگہ کو ریجیکٹ کر کے شادی خانہ اگر آپ کا انتخاب ہے تو آپ کس درجے کے مسلمان ہیں اور آپ کے کیا اخلاق ہیں، اس کا اندازہ ہوگا. لوگوں کو بلانا ضروری ہے. بھائی ہمارے لوگ بہت آنے والے ہیں، ہم مجبور ہیں. اتنے لوگوں کو مسجد میں نہیں بلایا جا سکتا. میں یہ بول رہا ہوں، میرا عرض کرنا یہ کہ بڑے بڑے نوابوں کے خاندانوں میں، ایسے خاندانوں میں جہاں پہ دروازہ کھلے تو جیسا مرغی کے بچے چوزے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ویسا ان کے گھر میں سے انسانوں کے بچے بھاگ رہے ہوں گے. ان کے گھر میں بھی 300 ممبر سے زیادہ نہیں ہوں گے. میں 500 ایکسٹینڈڈ فیملیز کو انکلوڈ کر کے کہہ رہا ہوں. مسجد میں 500 لوگوں کو تو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. 500 لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں کتنے لوگوں کا فائدہ ہے آپ دیکھیے. عورتوں کو کم بلائیں گے تو آنے والے مہمانوں کی جیب پر بھی بوجھ کم ہوگا. ورنہ وہ آدمی جو اپنے گھر کی عورت کو کسی محفل میں لے جا رہا ہے، اس کے جیب کی حالت اس کے دل سے پوچھیے. اس کا دل گواہی دے گا کہ وہ کیوں آ گئی کوئی یہ دعوت، میں متعلقین کیوں آ گئی، میں محل کیوں آ گئی. اکیلے کی دعوت آتی تو بڑا اچھا تھا. اب محل کو لے جانا ہے تو محل کی تفریح بھی کرانا ہے، محل کو بازار بھی لے جانا ہے، شاپنگ بھی کرانا ہے. وہ شادی میں پہنی ہوئی ساڑی محل میں یہ شادی میں تو نہیں پہنے گی. جویلری کا تقاضا ہے. آدمی کی استعداد کے حساب سے عورت منہ کھولتی ہے، لیکن خواہش تو اس کی ہوتی وہی ہے جیسا کہ نواب کی بیوی جیسا پہن کے گئی ہے ویسی پہن کے جانے کی رکشے والے کی بیوی کی بھی خواہش ہوتی ہے. لیکن اپنے شوہر کے موقف کے حساب سے منہ کھولتی ہے، خواہش کرتی ہے. تو آپ ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں آراستہ کر رہے ہیں جہاں پر بڑے چھوٹے ہر قسم کے سماج کے پیسے والے اور غریب سماج کی عورتیں جمع ہوتی ہیں، اور وہاں پر زیورات، وہاں پر ساڑیاں، وہاں پر لباسوں کا کی ایک نمائش لگی ہوئی ہے جہاں پر غریب کی بیوی کا دل پسیجے جاتا ہے. غریب کی بیوی کا دل پسیجے جاتا ہے. جاتے وقت اسکوٹر کو کک مار کے جو بھی ہے لے کے خوشی خوشی میاں بیوی تیار ہو کے شادی میں جا رہے ہیں. کام وہ پلر نمبر فلاں وہ نئے پلر نمبر آ گئے ہیں. جب سے وہ پلر نمبر کے دعوت میں چلو میاں بیوی کے واسطے ایک رومانٹک پکنک کا بھی جو ہے ماحول بن گیا. میاں بیوی کی مارا بیچارہ جو ہے جا کے 1 لیٹر پیٹرول ڈالا کے آیا، اسکوٹر کو کک مارا، اسٹارٹ کرا، بیوی کو پیچھے بٹھا لیا، دونوں مل کے گئے پلر نمبر فلاں. جاتے وقت دونوں جو ہے ایک دوسرے سے محبت شیر و شکر کی طرح جو ہے وہاں پہ پہنچے. اب وہاں سے ان کے راستے الگ ہو گئے. مرد یا مردانے میں، عورت بھی زنانے میں. تقریب پوری بھی، آدمی بھی کھا لیا، عورت بھی کھا لیا. واپس آئے کچھ سناٹا ہے. بیوی شوہر سے کچھ بول رہی، نہ شوہر بیوی سے کچھ بول رہا. بیوی شوہر سے کچھ بول رہی ہے، نہ شوہر بیوی سے کچھ بول رہا ہے. کچھ فاصلے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک بات ہو ہی جاتی ہے جس پر فساد ہو سکتا ہے، جس پر جو ہے دھماکہ بارود میں چنگاری کا کام کوئی نہ کوئی بات کر دیتی ہے. آپ کو فلانا وہ ہماری پپیری بہن ہے جو وہ تم سے ملے گیا زنانے میں، وہ بیچارہ اس کی عقل خراب، وہ بھی سوال جو ہے کرتا ہو فلانا پپیری. اور ملے تھے، آئے تھے، ایسی زبردست ساڑی پہن کے آئے تھے، 50,000 روپے کی ساڑی لا دی تھی. ہم کر دیا تم لائے میرے 2,000 کی ساڑی پہن کے آئی بھی ہوں. جتنی بےعزتی بھی محفل میں میری مال تم کو. اب شروع وہاں سے تو کہانی تھی تو پھر تو گئے گھر کو گئے. جب تک آپ ہنسی خوشی محبت سے رومانٹک موڈ میں نکلے ہوئے میاں بیوی گھر کو تک فساد ہوتا ہے. اگرچہ کہ یہ بات وقتی طور پہ جو ہے ایک ہنسی مذاق کی بات لگ رہی ہے، لیکن اس کا اتنا ڈیپ امپیکٹ ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کمزور سمجھنے لگتی ہے. عورت اپنے شوہر کو شوہر ہونے کے اہل نہیں سمجھنے لگتی. جب دوسروں سے وہ تقابل کرنے لگتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تربیت کرنے کی ضرورت عورت اور آدمی دونوں کو ہی ہے، لیکن ایسے مقام پر جا کر کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے جہاں پر آپ کو معلوم ہے میزائل آ کے گرنے والی ہے. تو بھائی لوگوں پہ رحم کرو. تھوڑے آدمی بالکل امیڈیٹ فیملی کی عورتوں کو بلاؤ، بچی کے والوں کے گھر میں جاؤ، جا کے بچی کو ملا کر کے لاؤ، مردانے سے مسجد میں جاؤ، نکاح پڑھاؤ.
اللہ اللہ خیر صلاح، اپنے اپنے گھر جاؤ ہنسی خوشی. وہ بیچارہ شادی میں سے اچھے موڈ میں جاتا، کم از کم اس کی بیوی یہ سب فساد دیکھ کے اس کے اوپر فساد کرنے والی نہیں ہے. انہیں بھی خوش، انہیں بھی خوش، سب خوش. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی عقل کا بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنے نفس کے آگے کتنا مجبور ہو گئے. چاہے ان کو قرآن سے سمجھاؤ، چاہے ان کو حدیث سے سمجھاؤ، چاہے ان کو اسوہ رسول سے سمجھاؤ، چاہے ان کو اسوہ مہدی سے سمجھاؤ، بات سمجھ میں آنا تو دور کی بات ہے. وہ نظریں، وہ جسم، وہ سماج جو ظلم کو دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، سہ رہا ہے، دوسرے کی بیٹی کی تکلیف دیکھنے کے باوجود وہی کرے گا، پھر خود بھی اپنی بیٹی کی تکلیف اٹھائے گا. تو اس سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جس قوم کو اپنے حالت کی بدلنے کا خیال نہ ہو. جب تک ہم کو اپنی حالت کو بدلنے کا خیال نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے. یہ اسٹیٹس کو ہوتا ہے، اس کو اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں اسٹیٹس کو. جو جیسا ہے ویسے چلنے دو، جو جیسا ہے ویسا رہنے دو، جو جیسا چل رہا ہے اسے ویسے چلنے دو. کیا ہوگا؟ کیا کر لیں گے؟ کیا بدل جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ غیر ضروری کچھ دیر کے لیے فساد برپا کرو گے اور پھر اپنے گھر چلے جاؤ گے. تو رہنے دو، چلنے دو، جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن مجید میں فجاہدوا جو کہا ہے، وہ جہاد صرف تلوار اٹھا کر جہاد کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے موجودہ حالات کے خلاف مجاہدہ کرنے کا نام جہاد کرنا ہے. جہاد اکبر تو یہی ہے. ان برائیوں کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اتفاق کی بات، پانی کی ضرورت بھی نہیں پڑی باوجود اس کے کہ گرما ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی نظر کے سامنے برا ہوتا دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو اپنی زبان سے روکو، اور زبان سے روکنے کی طاقت یا توفیق بھی نہ رکھتے ہو تو کم از کم احتجاجاً اس جگہ سے اٹھ کر چلے جاؤ جہاں پر برائی ہو رہی ہے، تاکہ تمہارا احتجاج اللہ کی بارگاہ میں درج ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو کم از کم احتجاج کرنے والوں کی منزل کے مومنوں کی ضرورت ہے. چلنے دو، جیسا چل رہا ہے چلنے دو. کیا ہوتا بھائی؟ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. یہ بزدل لوگوں کی باتیں ہیں. قیامت اگر کل آنے والی ہے، اللہ نے تمہارے کان میں آ کر بول دیا ہے. ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں، سنیے سمجھیے. کل قیامت ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود آ کر تمہارے کان میں یہ کہہ دیا کہ کل قیامت آنے والی ہے. تو اس ایک دن کے اندر، اس ایک دن کے اندر سارے دین کے قیام کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل قیامت آنے والی ہے لہذا آج میں نماز نہیں پڑھوں گا، کل تو دنیا ختم ہو جانے والی ہے آج میں روزہ نہیں رکھوں گا، کل تو دنیا ختم ہو جانے والی ہے میں یہ نہیں کروں گا. نہیں، سارے امر بالمعروف، سارے نہی عن المنکر، سارے فرائض، سارے مستحبات آپ پر اسی طرح لازم ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمانوں پر دین کی ذمہ داری تھی. قیامت سے ایک دن پہلے کے مسلمان پر بھی اسی طرح وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. کسی کو مفر نہیں ہے. قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. ارے کب آنے والی ہے قیامت؟ جب آنے والی ہے اس جب آنے دو. وہ ایسا امر ہے جو تمہاری اور میری سمجھ کے باہر ہے. ایسا ہوتا تو دن تاریخ لکھا کر چلے جاتے محمد رسول اللہ، تاکہ لوگ اسی پر تکیہ کر لیتے. محمد رسول اللہ نے علامتیں بتائیں اور تاریخ یا وقت نہیں بتایا اسی وجہ سے کہ تم جب ان علامتوں کو ہوتا دیکھو تو سمجھو کہ یہ علامتیں تمہارے اندر، تمہارے دین کے اندر، تمہارے سماج کے اندر دین کے منافع جو برائیاں ہیں وہ پیدا ہونے کی وجہ سے یہ علامتیں ظاہر ہوں گی.
اور قیامت قریب ہوگی، تو تمہاری اصلاح کے لیے بتایا گیا کہ قیامت آنے والی ہے، تم جو ہے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے وہ رکھ کر اپنے نفس سے جو جہاد ہے اسے چھوڑ کر بیٹھ جانے کے لیے، گیو اپ کر دینے کے لیے تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ قیامت ہونے والی ہے، بلکہ تم مجاہدہ کرو۔ آج وہ سارے کام کرو جس کے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے ہو تو آج اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ سٹیٹس کو سے اللہ تمہیں نہیں ملے گا، چل لے سب ہوتا اللہ کو جو منظور ہے، اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوتا، یقیناً اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوتا، لیکن تدبیر تمہارے اوپر فرض ہے۔ تم تدبیر کرے بعد اللہ کی مرضی پہ چھوڑو، تم تدبیر کرو اور اس کے بعد اللہ کی مرضی پہ چھوڑو۔ ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے جو ہے ایکٹ چل رہی تھی کافی زمانہ پہلے، اس کے اندر گاندھی کو بتا کر کہا گیا، منڈیلا کو بتا کر کہا گیا، ورلڈ کے جو بڑے بڑے لیڈرز کو بتا کر کہا گیا، ایک سٹیٹمنٹ تھا، ایک جو ہے ان کا سلوگن تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، میں بڑا موو ہوا، میں بڑا ٹچ ہوا اس سٹیٹمنٹ سے، وہ یہ تھا کہ the power of one is the power to do something۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیادوں سے یہ جملہ کھینچ کر لے جایا گیا اور حوالہ نہیں دیا گیا۔ ہم اپنے ماضی پر نظر ڈال کے دیکھیں تو محمد رسول اللہ اکیلے ہی چلے تھے، تو power of one is the power to do something۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور آئندہ بھی جو لوگ مجھے سنیں گے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ شادیاں جو تماشے کی ہو رہی ہیں، کیا یہ بیٹی والوں پر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ آدھی رات تک مرشدوں کو جو ہے شادی خانوں میں بلا کے بٹھا کے رکھے ہیں، اس میں ان کی توہین نہیں ہے، ان کے دین، ان کا وقت خراب کرنے کا بوجھ تم پر عائد نہیں ہوتا؟ انتہائی واہیات انداز میں اپنے بڑوں اور بزرگوں کے سامنے ناچ گانے کمر مٹکانے کا تماشا کر رہے ہو، اس میں تمہارے کردار کی برائی کا مظاہرہ نہیں ہوتا؟ تو جب ان ساری چیزوں میں تم کو برائیاں نظر آ رہی ہیں، جب ان ساری چیزوں میں تم کو غلطیاں نظر آ رہی ہیں، اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، اپنے ضمیر کی آواز پر یہ فیصلہ کرو اس احساس کے ساتھ کہ اس فیصلے کے بعد اس پر عمل کے ساتھ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ فیصلہ یہ کرو کہ میں اپنی دلہن کو لاؤں گا، میں اپنی دلہن کو لاؤں گا تو اس کے آنکھ پر پہنا ہوا لباس بھی میرے ہی گھر سے جائے گا، میں ہی بھیجوں گا۔ اب یہ بولوں گا تو اس کا آڑا ایک اور بولیں گے کہ دلہن کا جوڑا دولہے والے کے گھر سے آتا، مگر دولہے کا جوڑا دلہن کے گھر سے مت لے، دلہن کا جوڑا دولہے کے گھر سے جا کے لے، مگر دولہے کا جوڑا دلہن کے گھر سے مت لے، دلہن کے گھر سے مت لے۔ بری میں اور جوڑے رکھنے کی خواہش مت کر، اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں، ہم کو کیا ہے، آپ دیے تو کیا، آپ نہیں دیے تو کیا، آپ کو دینا ہے تو اپنی بیٹی کو دے دو، فریج دے لو، آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ اور ایک 400 لیٹر کا رہا تو اچھا رہتا، ہماری فیملی بڑی ہے، نہیں پھر ہماری کوئی خواہش نہیں، ہمارا کوئی تقاضا نہیں، آپ اپنی بیٹی کو دے دیں۔ ہال بہت بڑا ہے جی ہمارا، 20x25 کا ہال ہے، چھوٹا 35 انچز کا ٹی وی ہے، 24 انچز کا ٹی وی ہمارے پاس، وہ کتنا چھوٹا دکھتا پر تو جا کے رہتے مگر وہ برابر نہیں ہے وہ ٹی وی، وہ ہال میں بہت چھوٹا دکھ رہا۔ 65 انچز کا ٹی وی لوں گی سوچ رہی ہوں، شادی ہونے بعد اب بچی کا باپ بولنا مجھے، ارے یار آپ بھائی اب کیوں ایسا سوچ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم جہیز میں کریں بچے کو 65 انچ کا ٹی وی دیں گے۔ تو ماننے والوں کے بھی اپنے اپنے نئے طریقے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ڈھنگ ہوتے ہیں ماننے کے۔ ہم ایک پیسہ نہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بول رہے ہیں، ہم کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کریں مگر یہ سارے کام کریں۔ کسی کو مہدی موعود نے قوم مہدویہ میں ایک اصطلاح دی ہے اور کہا یہ صورت سوال ہے، سوال نہیں صورت سوال ہے، بھیک نہیں مانگ رہے ہیں مگر بھیک مانگے جیسی صورت بنا رہے ہیں، بھیک نہیں مانگ رہے ہیں لیکن بھیک مانگے جیسی صورت بنا رہے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے یہ
گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ اس قوم کو اصلاح کی شدید ضرورت ہے. اگر اس کو اس حال پر چھوڑ دیا جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ زوال پذیر ہے. اسٹیٹس کو کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور بگڑتی جائے گی. یہاں پر اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. تو بیٹے والی ماؤں سے، بیٹے والی باپوں سے میری یہ خواہش ہے، بیٹوں سے یہ میری خواہش ہے، یہ میری گزارش ہے، یہ میرا التماس ہے کہ بھائیوں خدا نہ اپنے وقار کو باقی رکھے. تو ضمیر کو زندہ رکھو. خدا نہ بھیک روڈ پہ نہیں مانگتے تو عورت کے پاس تو کم سے کم مت مانگو. وہاں مانگ کے آئیں گے تو کم از کم تمہاری شرم باقی رہے گی. تمہارا کوئی جاننے والا نہیں جانے گا کہ فلانا چورستے پہ کھڑے رہ کر بھیک مانگ کے آ گئے. اپنی بیوی سے شرمندہ کہاں جاؤ گے؟ وہ گھر کا فرد جو آپ کے تابع ہے، وہ گھر کا فرد جو آپ کی اطاعت میں ہے، وہ گھر کا فرد جو اپنی ساری ضروریات کے لیے آپ پر ڈیپینڈ ہے، اس کے سامنے شرمندہ ہو گئے تو اس سے زیادہ ذلیل ہونے کی اور کیا بات ہوگی؟ اتنی ذلت، یعنی ایسی اگر کوئی بات ہو جائے تو پھانسی لگا کر مر جانا میں سمجھتا ہوں خودکشی حرام ہونے کے باوجود اس سے تو بہتر ہوگا. وہ اس ذلت سے تو بہتر ہوگا. تو اپنے ضمیر کو، اپنے وقار کو، اپنے دین وقار کو باقی رکھیے. مرد کہتے ہو تو مرد جیسا وقار بھی رکھو. صرف عورت پہ ظلم کرنے والے کو مرد نہیں کہتے، بھوک پر صبر کرنے والے کو مرد کہتے ہیں، ضرورت پر صبر کرنے والے کو مرد کہتے ہیں، تکلیفوں پر صبر کرنے والے کو مرد کہتے ہیں، میسر ہونے کے باوجود دست دراز نہیں کرنے والے کو مرد کہتے ہیں. تکلیف پر تقاضا تو دور کی بات ہے، صورت تقاضا بھی نہیں بنانے والے کو مرد کہتے ہیں. اپنی بیوی کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنے والے کو مرد کہتے ہیں. خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے کو مرد کہتے ہیں. خدا تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی بیوی کو اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھ کر اس کی حفاظت اور اس کی خدمت کرنے والے کو مرد کہتے ہیں. اس کے دل جوئی کرنے والے کو مرد کہتے ہیں. اگر کسی وقت اس کے دل پر کوئی چوٹ لگ جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک جائے تو آپ کا دل بھی پسیجے جائے، اس پسیجے جانے والے دل کے حامل کو مرد کہتے ہیں. مرد کسے کہتے ہیں؟ ظالم کو، جابر کو نہیں. عورت اللہ کی نعمت ہے. وہ تو اللہ کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر زندگی پوری نہیں ہو سکتی. اگر میں اپنی بیوی کے بغیر اپنی زندگی کا تصور کروں تو میں ایک دن میں بھوکا مر جاؤں گا. عورت نے کبھی ماں بن کر، کبھی بہن بن کر، کبھی بیوی بن کر، کبھی بیٹی بن کر آپ کو ایک معصوم پھول کی طرح اپنے ہاتھوں میں اپنے جو ہے سہارا دیا ہے، سنبھالا ہے. اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی سے بہتر ہے. اب اس سے زیادہ برا کیا سلوک ہوگا کہ ابھی بیوی بھی نہیں بنی، اس سے بھیک مانگنے کے واسطے تیار ہو گئے. تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مانگتے وقت ان کی زبان کو لفظ کیوں نہیں لگتا، منہ کو فالج کیوں نہیں ہو جاتا. اگر غیرت ہوتی، وقار ہوتا، ضمیر زندہ ہوتا تو ایسا شاید ہو بھی جاتا. تو میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی ایک میاں بیوی کے ساتھ ساتھ ایک دو گھرانوں کا رشتہ ہے. ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ میں نہیں بلکہ دو گھرانوں کے بیچ کا رشتہ ہے. اور یہ وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے بیٹا بیٹی، ماں باپ، بھائی بہن، یہ سارے کے سارے رشتے بائی پروڈکٹس ہیں. یہ سارے رشتے بائی پروڈکٹس ہیں. اللہ نے ایک انسان کا دوسرے انسان سے اس دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ بنایا، اپنی جنتوں میں جو رشتہ بنایا، وہ ایک مرد کا ایک عورت کے بیچ میاں بیوی کا رشتہ بنایا. باقی ساری جو رشتے ہیں یہ اسی رشتے سے نکلتے ہیں. یہ کوئی حقیر رشتہ نہیں ہے. اسی بنا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. جس کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہے وہی تم میں سب سے بہترین مسلمان ہے. تو اس بات کا احساس رکھیں کہ وہ انسان جس نے اپنی ساری زندگی کا سرمایہ، اپنی اولاد، اپنا دل، اپنا وجود، اپنی پرسنالٹی، اپنا ایگزسٹنس نکال کر آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، آپ اس کو کیا تکلیف اور دیں گے؟ وہ اگرچہ کہ خواہش بھی کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور سینیریو کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ ایک تو مضبوط بات ہے جو دے رہا ہے،
اور ایک مست مگن باپ ہے جو اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اس کو پیسے کا گھمنڈ، اس کو اپنے پیسے کا دکھاوا کرنا ہے، پیسے کا دکھاوا کرنا ہے. وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سامنے وہ ایک مثال قائم کرے کہ فلاں صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تو ایسی ہوئی کہ سارا محلہ جگمگا گیا، پورے شہر کو کھانے کھلایا، او کیا شاندار شادی ہوئی. کھانے میں پرسوں ہمارے دوست ہیں کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں ادھر چولی چوکی میں، ان کا بزنس ہے، وہی تو مکھانے سے بات کر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایوریج جو شادیوں میں کیٹرنگ والے پر ہیڈ جو ایک مینیو کے حساب سے چارج کر رہے ہیں وہ ایوریج میں سنا 850 روپے پر پلیٹ ہے، پر ہیڈ ہے. 850 روپے میں کیا کیا قسم کا کھانا تھا ہوگا. نظام سرکار کے بھی دستک پہ اتنے قسم کے پکوان نہیں دے ہوں گے، بادشاہ بھی اپنے دستک پہ اتنے قسم کے پکوان نہیں دیتا ہوں گے. کھا رہے، کھلا رہے، تماشا کریں، دکھاوا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن کی جو صفات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا، مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب خرچہ کریں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ بیجا اسراف کریں گے اور نہ بخالت کریں گے. دیکھیے دین میں اعتدال کا راستہ سکھایا گیا ہے. اللہ کے محبوب ترین لوگ وہ ہوں گے، مومن لوگ وہ ہوں گے جس کی صفت اللہ نے قرآن میں یہ بتائی ہے کہ لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ بیجا خرچہ کریں گے، اسراف کریں گے، نہ بخالت کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا البخیل عدو اللہ، بخیل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. تو نہ ہم مومن بخیل ہوگا نہ بیجا اسراف کرنے والا ہوگا. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ اسراف اور بخالت کے بیچ جو اعتدال کا راستہ ہے یہ مومن کی وہ صفت ہوگی، وہ اعتدال کو اختیار کرے گا. آپ اپنی بیٹی کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں کریں. خیال یہ رکھیں کہ کسی رکشے والے کسی غریب کی بیٹی کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس کے باپ نے تو اس کے نکاح میں یہ دیا ہے، میرے باپ نے میرے نکاح میں کیا دیا. آپ اس کو ذلیل مت کریں. آپ نے اتنے لوگوں کو کھلا کر اگر یہ سمجھتے ہیں اتنی شاندار دعوت کر کے کہ آپ نے کوئی ثواب یا اجر کمایا ہے تو آپ یہ جانیے کہ اس کا دل توڑنے کا کام کیا ہے. آپ نے اس کو اس بات کا احساس دلا دیا کیا اس کی حیثیت کیا ہے، اللہ نے تم پر فضل کیا، اس پر نہیں کیا. جبکہ غربت جو ہے اللہ کا فضل ہے اور دولت اللہ کا امتحان ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم دولت دے کر لوگوں کو امتحان میں مبتلا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا امتحان ہے. یہ دولت مند لوگوں کے لیے ان کا امتحان ہے کہ وہ کیسے خرچ کرتے ہیں. جو تمہیں دیا گیا ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، اس کی بائی کا حساب اللہ کے پاس دینا پڑے گا. غریب کو کم دینا پڑے گا اور امیر کو زیادہ دینا پڑے گا کہ تم نے اس پیسے کے ساتھ کیا کیا. تو ایسے لوگ جو پیسے کی نمائش کرتے ہیں انہوں نے تو ظلم کیا، قوم پر ظلم کیا، اور ظلم کرنا حرام ہے، یقیناً حرام. تو میرا معلومہ ان لوگوں سے بھی ہے کہ کم از کم خدا را احساس کرو، خدا را احساس کرو، کسی غریب کی بیٹی کا احساس کرو، کسی غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ. شاید تم ایک شادی ایک بیٹی کی 5-5 کروڑ کی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم اپنی بیٹی کی شادی غریب کی بیٹی کی شادی کے برابر کرو گے تو کم از کم اس کا دل نہیں دکھے گا کہ اللہ نے اس کے لیے حالات نہیں رکھے. کیا اس سے بڑی اور کوئی نیکی ہوگی؟ اللہ نے تمہیں دولت دے کر آزمایا، اگر اس آزمائش سے تم سرخرو ہوگے تو تمہارا مقام کیا ہوگا اور تمہارا مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں تم کتنے مقرب ہو جاؤ گے. تو یہ جو پیسے کی نمائش ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اللہ تبارک
جو بھی کام کر رہے ہو یہ خیال رکھو کہ اللہ تمہارے سامنے ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تم کام اس وجہ سے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی کوشش تمہیں کرنی ہے۔ تم جو کھیل رہے ہو، جس کھیل سے تمہارے اعصاب کو قوت ملے گی، وہ قوت تم اس نیت کے ساتھ حاصل کرو کہ اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، اور جو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو گے تو تمہارا گولیاں کھیلنا بھی عبادت ہو جائے گا، تمہارا گلی ڈنڈوں کھیلنا بھی عبادت ہو جائے گا، بیٹ بال کھیل رہے ہو وہ بھی عبادت ہو جائے گا۔ خیال یہ رکھو کہ جو کام کر رہے ہو اللہ کے لیے کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیٹی سے محبت، بیٹی کی شادی جو کر رہے ہو اس وجہ سے مت کرو کہ تمہیں بیٹی سے محبت ہے، بلکہ اس وجہ سے کرو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ جیسا چاہ رہا ہے وہ ایسا شادی کرو۔ بیٹی کی محبت کو خدا کی محبت پر غالب آنے مت دو۔ تم شادی کر رہے ہو، مرد بچے شادی کر رہے ہیں تو اپنے نفس کی تسکین کے واسطے شادی کر رہے ہیں، لیکن یہ نفس کی تسکین کے واسطے جو شادی کر رہے ہیں خیال یہ رکھو کہ اس تسکین کے بعد میں جو ہوں وہ ساری توانائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی رضا کے لیے صرف کروں گا، اور میری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی رضا ہے، تو تمہاری شادی کرنا بھی عبادت ہے، تمہارا شادی کرنا بھی عبادت ہے۔ ہر کام جو تم زندگی میں کرتے ہو اگر اللہ کے لیے کرو تو وہ تمہارے لیے عبادت ہے۔ تو ان شادیوں میں خدا ترسی ختم ہو گئی، اسی وجہ سے یہ حرام ہے۔ اس میں برائی یہی ہے کہ خدا ترسی ختم ہو گئی ہے، اور دین یہ چاہتا ہے کہ تم جو کام کرو وہ اللہ کے لیے کرو۔ تو ہم مہدوی ہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، ہم اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، جب کہیں جا کر ہم اپنے آپ کو مہدوی کہلوا سکیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں گے۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہم احینا مہدویًا وامتنا مہدویًا واحشرنا یوم القیامۃ فی زمرۃ المہدویین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر حضرت، اتنی بہترین انداز میں، اور ہر پوائنٹ سوچنے کا ہے اور ریکارڈڈ ہے، یہ بار بار سننے کو جی چاہتا ہے۔ اور میں